ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جنوبی ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جو کبھی پاکستانیوں کو اپنے ملک آنے سے منع نہیں کرتا، یعنی کہ یہ ملک ہر پاکستانی کو ویزا ضرور دیتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے ساتھ مل کر دنیا کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ملیشیا کے ورک پرمٹ، ملیشیا کے وزٹ ویزا، ملیشیا کے انویسٹر ویزا کے بارے میں بھی مکمل معلومات فراہم کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ صرف 2500 روپے یعنی کہ $20 میں ملیشیا کا 5 سے 10 سال کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ یعنی کہ اپنی بیوی، بچوں اور ماں باپ کے ساتھ مستقل رہائش ملیشیا میں اختیار کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ملیشیا کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری باتوں سے۔ یہ ملک نہایت ترقی یافتہ اور ماڈرن ہے۔ یہ دنیا کا ماڈرن ترین مسلمان ملک بھی کہلاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے یہاں لاکھوں لوگ بہتر روزگار کے لیے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 2 کروڑ لوگ ہر سال ملیشیا سیاحت کی غرض سے بھی آتے ہیں، جو کہ دنیا کی خوبصورت ترین بیچز اور آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ملیشیا کی کل آبادی تقریباً 3.5 کروڑ ہے۔ یہ ملک 1957 یعنی کہ 1957 میں برطانیہ سے آزاد ہوا تھا۔ ملیشیا کا کیپٹل کوالالمپور ہے، جہاں کی مشہور ترین بلڈنگ ملیشین ٹوئن ٹاور ایک زمانے تک دنیا کی اونچی ترین عمارتوں میں شمار ہوتی رہی ہے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت اور ماڈرن شہر ہے۔ ملیشیا میں ہر لڑکی کو 5 سال کی عمر کے بعد سر پر اسکارف اوڑھنا لازمی ہوتا ہے، جو کہ مسلم روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ملیشیا کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ 18ویں صدی میں اسلام یہاں سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک سے آنے والے تاجروں کے ذریعے پہنچا، جو کہ ملائے نامی ایک جزیرے سے تجارت کرتے تھے۔ پرانے زمانے کا ملائے نامی جزیرہ آج کا ملیشیا جیسا شاندار اور ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملائی نامی اس جزیرے میں ہندو مذہب کو ماننے والے افراد آباد تھے۔ ان لوگوں کو ملائی کہا جاتا ہے اور یہ لوگ ملائی زبان ہی بولتے تھے۔ آج بھی ملیشیا میں ملائی زبان سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے اور 50 سے 60% لوگوں کا تعلق ملائی قوم سے ہی ہے، جبکہ 12% افراد کا تعلق انڈیا، 10% چائنیز اور اس کے علاوہ باقی دوسرے ممالک کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ ملائی نامی اس جزیرے پر 18ویں صدی میں برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے گئے اور ان کے لیے زندگی گزارنے کو مشکل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 1903 میں ایک مسلمان گھرانے میں عبد الرحمن نامی ایک شخص پیدا ہوا، جس نے ملائی لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور برطانیہ سے سن 1957 یعنی کہ 1957 کو ملیشیا کو آزاد کروا لیا۔ اس شخص کو آج بھی بابائے ملیشیا کہا جاتا ہے اور عبد الرحمن نامی یہ شخص 1957 سے لے کر 1965 تک ملیشیا کا وزیر اعظم بھی رہا۔ فیڈریشن آف ملیشیا کا قیام عمل میں آیا تو بھی عبد الرحمن نامی یہی شخص ملیشیا کا وزیر اعظم تھا۔ اسی وقت سنگاپور ملیشیا سے علیحدہ ہو گیا اور 1970 تک عبد الرحمن نے ہی ملیشیا کے وزیر اعظم کے فرائض انجام دیے۔ 1970 کے بعد زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے رضاکارانہ طور پر عبد الرحمن نے وزیر اعظم کی پوسٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی
اور دوبارہ الیکشن کرانے کا اعلان کیا۔ جدید ملیشیا کا مالک مہاتیر محمد کو کہا جاتا ہے۔ یہ 1925 کو پیدا ہوئے مہاتیر محمد نے 1981 میں ملیشیا کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور لگاتار 22 سال تک ملیشیا کے وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے ملیشیا کو دنیا کا ماڈرن ترین ملک بنا دیا اور صرف 22 سالوں میں اتنی ترقی کی کہ یورپ اور امریکہ بھی حیران رہ گئے۔ اور آج کا ملیشیا ایشین ٹائیگر کہلاتا ہے۔ یہ سب محنت مہاتیر محمد کی ہی ہے۔ مہاتیر محمد نے یہاں دنیا کا بہترین تعلیمی نظام نافذ کیا اور ایجوکیشن کو مفت کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ملیشیا میں دنیا بھر کے بہترین انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم کو جمع کیا اور اپنے ملک میں راتوں رات ملیشیا کے لیے بے پناہ ترقیاتی کاموں کو شروع کروا دیا، جس کی مثال ملیشیا میں چلتی ٹرین، ملیشیا کے انڈر پاسز، اوور پاسز اور دنیا کی بلند ترین عمارت ملیشین ٹوین ٹاور آپ کے سامنے ہے۔ ملیشیا میں شادی سے پہلے حج کرنا لازمی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ملیشیا میں نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے حج کرنا پڑے گا، اور اگر کسی شخص کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ حج اپنے خرچے پر نہ کر سکے تو حج کروانے کا تمام خرچہ حکومت برداشت کرتی ہے۔ ملیشیا میں پہلی بیوی ہونے پر کوئی ٹیکس نہیں، جبکہ دوسری بیوی پر 10% ٹیکس لگتا ہے۔ اسی طرح تیسری بیوی پر ٹیکس کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ چوتھی بیوی بھی رکھتے ہیں تو ٹیکس بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں کی حکومت کا یہ خیال ہے کہ پہلی بیوی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام شادیاں آپ نے عیاشی کے لیے کی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو زیادہ بیویاں رکھنی ہیں تو آپ کو ٹیکس بھی زیادہ ہی دینا ہوگا۔ پاکستان سے ہر سال ہزاروں لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی ملیشیا جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کا تعلیمی معیار امریکہ اور یورپ سے کسی صورت کم نہیں۔ دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں سے 7 ملیشیا میں ہی موجود ہیں۔ یہاں کی کرنسی کو ملیشین رنگٹ کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں صرف 60 روپے کی ہے۔ یہاں پر اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کی ماہانہ آمدنی صرف 3 سے 5 ہزار رنگٹ ہونا کافی ہے، جس میں آپ بہترین گاڑی، گھر اور بچوں کی تعلیم سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ملیشیا کے لوگ پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ اس ملک میں جا کر آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی آج بھی ملیشیا میں رہائش پذیر ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ بھی اگر اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ملیشیا آپ کے لیے ہی ہے۔ ملیشیا کا موسم سال کے 12 مہینے خوشگوار رہتا ہے۔ یہ ملک نہایت ہی سستا ہے۔ ملیشیا میں صحت اور تعلیم کی سہولیات حکومت کی طرف سے بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اب سب سے آخر میں بات کر لیتے ہیں ملیشیا جانے کے بارے میں اور ملیشیا کے ویزے کی مکمل تفصیلات کے بارے میں۔ یہاں مستقل رہائش کے 5 پروگرام ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی، جس کے لیے آپ کی انکم صرف $2000 ہونی چاہیے ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی ریموٹ انکم یعنی کہ آن لائن انکم $2000 تک دکھا سکتے ہیں، جو کہ آپ یوٹیوب، فائیور یا کسی بھی آن لائن ای کامرس کے پلیٹ فارم جیسے کہ امیزون یا کوئی بھی اور دوسرے پلیٹ فارم ہو وہاں سے کما رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ملیشیا کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی فیس صرف $275 ہے اور آپ کا 5 سال کا پوری فیملی کا ویزا نہایت آسانی سے لگ جائے گا۔ اس کے ساتھ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ملیشیا آپ کو بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ویزا بھی دیتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ملیشیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی سستا مسلمان ملک ہے، جس میں آپ کو شہر کے اندر مکان کا کرایہ صرف $150 سے $200 دینا پڑے گا، جبکہ 2 افراد کے کھانے کا پورے مہینے کا خرچہ زیادہ سے زیادہ $200 ہوگا۔
سب سے زبردست بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کا ویزا نہیں لگتا تو جو $275 آپ نے ملیشیا کی ویزا فیس دی ہے اس میں سے 70% آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ لیکن ایسا نہایت ہی کم ہوتا ہے، 95% لوگوں کا ویزا نہایت آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 کیٹیگریز ہیں جس کو ہم EP1 اور EP2 کہتے ہیں۔ EP1 میں اگر آپ کی تنخواہ 10,000 رنگٹ یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو 5 سال کا فیملی ویزا ملے گا اور وہی تمام سہولیات آپ کو ملیں گی جو کہ ملیشین سٹیزن کو حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں، یعنی کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن فری ملے گی۔ اور اس کیٹیگری میں بھی آپ اپنے بیوی، بچوں اور ماں باپ کے ساتھ ملیشیا میں مستقل رہائش اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ 5 سال کا ویزا ختم ہونے سے پہلے ہی آپ اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوبارہ آپ کو 5 سال کا ویزا آسانی کے ساتھ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے EP2 ویزا، جس کے لیے آپ کی تنخواہ کم از کم 5,000 رنگٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو 5 سال کا ویزا دیا جائے گا اور آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملیشیا میں مستقل رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ EP2 میں ہی ایک اور سب کیٹیگری ہے جو کہ لیبر طبقے کے لیے ہے، یعنی کہ کارپینٹر، میسن، ڈرائیور اور خانسامہ اور دوسری ایسی تمام کیٹیگریز جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر تعلیم یافتہ افراد، ان کے لیے بھی یہاں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ یعنی کہ آپ کی اگر کوئی بھی تعلیم نہیں ہے لیکن آپ کوئی ہنر جانتے ہیں تو بھی ملیشیا آپ کے لیے ہے، اور آپ وہاں پر آسانی کے ساتھ 2 سے 5,000 رنگٹ بھی کما سکتے ہیں اور اپنی ساتھ اپنی بیوی کو بھی وہاں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ لیبر کیٹیگری کا ویزا 1 سال کا ملتا ہے جو کہ بہت آسانی سے رینیو کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری کیٹیگری ہے ملیشیا مائی سیکنڈ ہوم کیٹیگری۔ یہ ویزا آپ کے لیے اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ بھی موجود ہے، یعنی کہ صرف 1.5 لاکھ رنگٹ، تو آپ وہ وہاں پر ملیشیا کے بینک میں ڈپازٹ کرائیں گے اور اس کے بعد آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے جس کا نام ہوگا ملیشیا مائی سیکنڈ ہوم، اور اس کی فیس صرف $2,500 یعنی کہ $20 ہے۔ یہ ویزا اپروو ہونے کے بعد آپ کو 5 سال کا ویزا دے دیا جائے گا اور اس کیٹیگری میں آپ اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مستقل رہائش وہاں پر اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ویزا کیٹیگری میں آپ کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کوریج بھی دی جائے گی اگر آپ وہاں پہ ملیشین گورنمنٹ کا انشورنس پروگرام لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی پاکستان سے کسی اور ملک جانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ملک بھی ایسا ملک ہو جو کہ مسلمان ملک ہو، جہاں پہ اسلامی روایات بھی ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہو بجلی کا، گیس کا، پانی کا یا سیکیورٹی کا، تو یقیناً ملیشیا ہی وہ جگہ ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کے لیے اس ویڈیو کو پیش کرنے کے لیے ہماری ٹیم کو کئی دنوں تک محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ بہترین سے بہترین انفارمیشن، اوتھینٹک انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔